جاتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کے دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چلنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں۔ لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا، غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ، اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی ہے۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کے دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چلنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں۔ لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا، غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ، اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی ہے۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کے دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چلنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں۔ لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا، غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ، اپنی شناخت کے لیے۔
آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی ہے۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کی تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چلنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا، غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ، اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی ہے۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کی تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چلنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ، اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا، غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ، اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی ہے۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کی تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چلنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ،
دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے، جو ایک زبردستی کرنے والا غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی ہے۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چڑھنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے، جو ایک زبردستی کرنے والا غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی ہے۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چڑھنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے، جو ایک زبردستی کرنے والا غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے
ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کو عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کے دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چڑھنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کو عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کے دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چڑھنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کو عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کے دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چڑھنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔
ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی ہے۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چڑھنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں۔ لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا، غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی ہے۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چڑھنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں۔ لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا، غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی ہے۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے۔
وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چڑھنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے، جو ایک زبردستی کرنے والا، غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ، اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی ہے۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چڑھنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے، جو ایک زبردستی کرنے والا، غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ، اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی ہے۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چڑھنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے، جو ایک زبردستی کرنے والا، غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ، اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے
हिना जो एक पुरसुकून मगर कर्ब से बड़ी ज़िंदगी गुजार रही होती है। हिना का ताल्लुक एक क़दामत पसंद ख़ानदान से है जहाँ लड़कियों के ख्वाबों को इज़्ज़त नहीं दी जाती है। वो एक पढ़ी लिखी बाहिम्मत लड़की है जो टीचर बनना चाहती है, लेकिन इसके वालिद इसके ख्वाबों को फजूल ख्याल समझते हैं। दूसरी तरफ सारिम एक हसास मिजाज उदास आंखों वाला शायर लड़का है जो ज़िंदगी में वफा के तलाश में है। इसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी है और बाप ने दूसरी शादी करके उसे अकेला छोड़ दिया है। सारिम अपनी शायरी और दर्द के सहारे जीता है मगर अंदर से टूटा हुआ है। हिना और सारिम की पहली मुलाकात एक किताब मेले में होती है जहाँ सारिम के लिखी नज़में हिना की दिल को छू लेती है। वो इसकी तहरीर से मुतासिर हो जाती है और दोनों की दोस्ती खामोशी से परवान चलने लगती है। दोनों को सोच दुख और ख्वाब एक जैसे होते हैं और वो एक दूसरे के सहारा बन जाते हैं। लेकिन फिर अचानक कहानी का एक नया रुख इख्तियार करती है। हिना की मंगनी उसके कज़न से तय कर दी जाती है जो एक ज़बरदस्ती करने वाला गुस्से वाला शख्स है। हिना के वालिद उसे कहते हैं मोहब्बत किताबों में अच्छी लगती है, असल ज़िंदगी परस से चलती है। सारिम टूट जाता है मगर फिर हिना को हिम्मत देता है। वो कहता है ये ज़िंदगी तुम्हारी है और ख्वाब भी तुम्हारे, किसी और के ख्वाब से उन्हें दफन मत करो। एक दिन शादी से एक दिन पहले हिना घर से निकल जाती है, सारिम के साथ नहीं बल्कि ख़ुद के साथ अपनी शनाख्त के लिए। आखिरी सीन में हिना एक स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही होती है और सारिम अपनी नई किताब की तकरीब इसके तारुफ करवा रहा होता है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो चाहत के साए में खुद को पहचान गई। ये कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं बल्कि ख़ुद से मोहब्बत, खुददारी और इज़्ज़त नफ्स की भी है। तीसरा मसले के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे हिना जो एक पुरसुकून मगर कर्ब से बड़ी ज़िंदगी गुजार रही होती है। हिना का ताल्लुक एक क़दामत पसंद ख़ानदान से है जहाँ लड़कियों के ख्वाबों को इज़्ज़त नहीं दी जाती है। वो एक पढ़ी लिखी बाहिम्मत लड़की है जो टीचर बनना चाहती है, लेकिन इसके वालिद इसके ख्वाबों को फजूल ख्याल समझते हैं। दूसरी तरफ सारिम एक हसास मिजाज उदास आंखों वाला शायर लड़का है जो ज़िंदगी में वफा के तलाश में है। इसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी है और बाप ने दूसरी शादी करके उसे अकेला छोड़ दिया है। सारिम अपनी शायरी और दर्द के सहारे जीता है मगर अंदर से टूटा हुआ है। हिना और सारिम की पहली मुलाकात एक किताब मेले में होती है जहाँ सारिम के लिखी नज़में हिना की दिल को छू लेती है। वो इसकी तहरीर से मुतासिर हो जाती है और दोनों की दोस्ती खामोशी से परवान चलने लगती है। दोनों को सोच दुख और ख्वाब एक जैसे होते हैं और वो एक दूसरे के सहारा बन जाते हैं। लेकिन फिर अचानक कहानी का एक नया रुख इख्तियार करती है। हिना की मंगनी उसके कज़न से तय कर दी जाती है जो एक ज़बरदस्ती करने वाला गुस्से वाला शख्स है। हिना के वालिद उसे कहते हैं मोहब्बत किताबों में अच्छी लगती है, असल ज़िंदगी पर